اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج ستمبر 1981 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان سے ہو رہا ہے، 44ویں سورت، پہلی آیت سے ہی۔ مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 2 جمعے درس کا ناغہ رہا۔ آپ احباب کو میں سمجھتا ہوں اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے، یقین مانیے مجھے آپ سے بھی زیادہ کوفت ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اس سلسلے میں انقطاع نہ ہو اور یہ مسلسل جاری رہے۔ 44ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب مبین خود اس حقیقت پر شاہد ہے۔ یہ جو اکثر قرآن کریم میں یہ واو آتی ہے، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پہ قسم کیا جاتا ہے، تو یہ چیز کہ خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، کچھ جچتی نہیں ہے۔ خدا کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھا کر اس کی سچائی کا ثبوت کیوں پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ عربی زبان میں یہ واو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے آتی ہے۔ یہ کتاب خود اس چیز پر گواہ ہے، یعنی کتاب کا متن، خود کتاب کی تعلیم، کتاب کا پیام، یہ جو آگے بات کہی جا رہی ہے، خود کتاب اس پر گواہ ہے، اس کی شاہد ہے۔ اور کتاب ہے یہ مبین ہے، خود واضح اور ہر شے کو واضح کرنے والی۔ اس قسم کی یہ الکتاب ہے اور الف لام ہے۔ خاص طور پر یہ ضابطۂ قوانین جو خود واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دینے والی ہے، اس حقیقت پر اس کا متن، اس کے مندرجات، اس کا پیغام، اس کی تعلیم اس پر شاہد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کتاب کو ہم نے، میں عرض کروں گا کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت انبیاء کرام کا شروع سے جاری رکھا ہم نے۔ منذرین، آگاہ کرنے والے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تا وقت ہے کہ پہلے 2 شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی۔ آگاہ کرنے والے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تا وقت ہے کہ پہلے 2 شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی، بلکہ وہ سمجھ بھی جائے کہ یہ قانون ہے۔ تو یہ 2 چیزیں قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ کہی ہیں کہ اس قوم میں ذہنی طور پر اس کی صلاحیت ہو کہ وہ اس پیغام کو سمجھ لیں۔ آج بھی پریمیٹو ٹرائبز جن کو کہتے ہیں، پرانے زمانے کے قبیلے، قبائل، آسٹریلیا میں، جنوبی افریقہ میں، امریکہ میں ایسے قبائل بستے ہیں جو ابھی یوں کہیے کہ شعوری طور پر انسانیت کی سطح پر بھی نہیں آئے۔
وہ قریباً حیوانی سطح پر ہیں، ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ان میں ان چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بہت سی قومیں ایسی بھی ہوں کہ جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس پیغام سے انحراف ان قوموں کے لیے کہ جو یا تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا یہ پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، ان کو اس کی پاداش یا سزا دے دینا، یہ عدل کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ انا کننا منذرین، ہمارا یہ شیوہ رہا ہے، سنت اللہ رہی ہے، یہ روش ہے ہماری کہ ہم پہلے آگاہ کرتے ہیں ہر قوم کو کہ تمہارے اندر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، تو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ خدا ایک دن کسی وقت غصے میں آتا ہے اور آ کے کر دیتا ہے کہ الٹ پلٹ کر دو، تیس نیس کر دو۔ تو خدا کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ اقوام اپنی غلط روش، اپنے غلط قوانین، غلط نہج زندگی، غلط معاشرہ، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں خود تباہ ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ خدا نے اپنے ذمے لیا کہ انہیں معلوم ہو اور وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس غلط روش، تباہ کن روش کے اوپر مصر رہیں، اڑے رہیں، اس سے باز نہ آئیں، تو پھر اس کا لازمی اور فطری نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ ہے قوموں کی تباہی سے مفہوم۔ انا کننا منذرین، ہماری یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم پہلے آگاہ کر دیا کرتے ہیں قوموں کو کہ تمہاری یہ روش تباہ کن ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تم ہلاکت میں پھنس جاؤ گے۔ ہم ایسا کرتے رہے، تو اسی بنا پر یہ کتاب اب نازل کی گئی ہے کہ دور حاضر کی، یعنی نزول قرآن کے زمانے کی کتابیں، اقوام، یا بعد میں قیامت تک آنے والی اقوام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن خدا کی آخری کتاب تمام نوع انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو گویا آگاہی اب اس قرآن کی روح سے اقوام کو کر دی گئی کہ فلاں روش تباہی کا نتیجہ پیدا کرتی ہے اور فلاں روش زندگی کی خوشگواریاں دیتی ہے۔ ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی بنا پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کیوں یہ چیز نازل کی جاتی ہے؟ خدا کی طرف سے پیغامبری کیوں آتی ہے؟ نہیں، حق اور باطل میں تمیز کر دیتی ہے۔ انسانی زندگی میں غلط اور صحیح کچھ آپس میں اس طرح سے گڑمڑ ہوئے ہوتے ہیں، التباس ہوتا ہے ان کے اندر، ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے پہچانے نہیں جاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک قوم ایک چیز کو بالکل ناجائز اپنے ہاں سمجھتی ہے، دوسری قوم اس کو بالکل جائز سمجھتی ہے۔ اب یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے کہ یہ واقعی غلط اور ناجائز ہے یا صحیح ہے؟ وہ قوم تو اپنی اپنی جگہ دلائل بھی اس قسم کے وہ دے دیں گے، دونوں ہی، جیسے افراد جھگڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دے دیتے ہیں، اقوام بھی دلائل پیش کر سکتی ہیں۔ اس لیے انہی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ ایک تو اضافی جائز اور ناجائز ہوتا ہے نا، کسی قوم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک قانون وضع کر لیا۔ ہمارے ہاں جیسے قانون ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں ہاتھ کو چلو، امریکہ میں قانون ہے دائیں ہاتھ کو چلو، یہاں یہ جائز ہے وہاں وہ جائز ہے، یہاں ہمارے ہاں دائیں ہاتھ والا ناجائز ہے، ان کے ہاں بائیں ہاتھ والا ناجائز ہے۔ تو گویا جائز اور ناجائز کے الفاظ تو دونوں جگہ آئیں گے۔
ٹھیک ہے. اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ریلیٹو ٹروتھ، اضافی حق. یعنی اپنے ہاں ہمارے ہاں یہ چیز جائز، ان کے ہاں وہ چیز جائز، اس لیے کہ اس کے لیے اپنا پیمانہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنا پیمانہ رکھا ہے، ہم نے اپنا پیمانہ رکھا ہے. یہ ریلیٹو یا اضافی ہوتا ہے. لیکن ایک شے ہے جسے مطلق حق یا جائز اور مطلق ناجائز کہا جائے گا. فریب دینا کسی کو، یہ مطلق ناجائز ہو گیا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی قوم اپنے ہاں فیصلہ کر لے کہ فریب دینا جو ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہو جائے، دوسری قوم کہے کہ اچھا نہیں ہے تو وہاں ناجائز ہو جائے. یہ چیزیں ریلیٹو نہیں ہوتی. یہ انہیں کہتے ہیں مطلق یا ایبسلیوٹ ٹروتھ. انسانی فکر ایبسلیوٹ ٹروتھ جو ہے اس کو متعین نہیں کر سکتی. انسانی شعور یا عقل یا قومی مفاد معاشرے کا اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. افراد میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے. جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں. اقوام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنا فائدہ جس میں دیکھتی ہے اسے اپنے ہاں جائز قرار دیتی ہے، دوسری قوم اپنا فائدہ جس بات میں دیکھتی ہے اسے جائز قرار دیتی ہے. اور یہ سارے ٹکراؤ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز، حق اور باطل مطلق کا کوئی پیمانہ نہیں ہے انسانوں نے رکھا اپنے پاس. اگر پوری انسانیت کے پاس ایک پیمانہ ہو مطلق حق اور باطل کا، کہ یہ نہیں کہ اس قوم میں یہ حق ہے اور دوسری قوم میں وہ باطل، بلکہ پوری انسانیت یہ تسلیم کی کر لے کہ یہ چیز جو ہے حق ہے اور یہ چیز باطل ہے. مثلا مساوات انسانیہ کا قرآن کریم نے جو پہلا ایک بنیادی اساسی صداقت اور سچائی کا پیمانہ دیا ہے، مساوات انسانیہ. اب اس میں انسان کے رنگ، نسل، زبان، وطن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ایک جیسے. اقوام عالم نے یہ پیمانہ اپنے ہاں نہیں رکھا. وہ اپنے ہاں اپنی قوم کے افراد جو ہیں ان کو ہمیشہ برتر قرار دیتی ہے دوسری اقوام کے انسانوں سے. تو گویا یہ پیمانہ مطلق نہ ہوا، اضافی ہوا، ریلیٹو ہوا. اور اسی وجہ سے یہ جتنے فساد دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، پہلے تو نوع انسانی اقوام میں بٹی اور پھر قوموں نے اپنے ہاں یہ فیصلہ کیا کہ رائٹ مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، میرے ملک کا مفاد، غلط اور صحیح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یعنی تم غلط یا صحیح جو کہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے ملک کا مفاد میرے نزدیک یہ جائز، جو اس مفاد کے خلاف ہے جو کچھ وہ ناجائز. اب ہر قوم نے اپنے ہاں یہ رکھا پیمانہ جائز اور ناجائز کا. تو سیدھی بات ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، مفاد میں ٹکراؤ تو ہوگا ایک دوسرے، اور جب ٹکراؤ ہوگا اس کا نتیجہ مخاصمت ہوگا، عداوت ہوگا، پھر جنگ ہوگا. یہ جس قدر دنیا میں مختلف اقوام میں مسلسل طور پر عداوت اور مخاصمت چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو تقسیم کیا اقوام میں. یہ بھی اضافی چیز ہو گئی. قرآن کریم کہتا ہے کہ نوع انسانی تو ایک امت واحدہ ہے، یہ الگ الگ ٹکڑوں میں تم نے اس کو کیوں بانٹ لیا؟ یہ ملک کی حدود، یہ جغرافی کی مختلف ٹیریٹریز، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تم نے نقشے پہ کچھ خام خواہ لائنیں کھینچ لیں اور ان لائنوں کو تم نے اتنا ابدی مستقل اور مستحکم قرار دے دیا کہ یہ انمٹ ہو گئیں. اب اس لائن سے ادھر بسنے والا اور انسان ہے اور اس لائن سے دوسری طرف بسنے والا اور انسان. قرآن نے کہا کہ پہلے یہ تقسیم ہی باطل ہے.
اور جب یہ تقسیم بادل ہوگی، انسانیت ایک برادری ہو گئی، تو یہ بات کہ اس قوم کے حق میں مفید ہے، یہ بات اس قوم کے حق میں وہ بات مفید ہے، یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا جب اقوام کی تقسیم ہی ختم ہو گئی تو۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ تفریق بھی غلط، کہ یہاں یہ اچھا ہے اور وہاں وہ برا ہے۔ اچھے اور برے کا معیار قوموں کا، افراد کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، اس کے لیے مطلق پیمانہ ہونا چاہیے جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو۔ یہ ہے جو کچھ قرآن نے کیا ہے، تفریق کر دی۔ یہاں بھی یہاں لیلۃ مبارکۃ آیا ہے، وہاں بھی لیلۃ القدر آیا ہے، لیل کا لفظ آیا ہے۔ ترجمہ عام تو اس کا رات ہوتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی تاریکی ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہی اصطلاح نہیں قرآن کی، دنیا کی پوری تاریخ جو ہے اس میں ڈارک ایجز کی اصطلاح تو آپ نے سنی یا پڑھی ہوگی۔ ڈارک ایجز یعنی یہ جو زمانہ اب تمدن کا، تہذیب کا، علم کا، عقل کا، فکر کا، اس سے پہلے کا جو دور ہے یا ادوار ہیں، جتنا بھی زمانہ ہے، اس کو ازمنہ مظلمہ کہتے ہیں۔ وہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی زبان کا۔ تاریک دور، ڈارک ایج جو ہے، یہ ہے اصل میں انگریزی کی اصطلاح، تاریک زمانہ جو ہے۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ یہ قرآن تاریک زمانے کے اندر آیا، ڈارک ایجز کے اندر آیا۔ نورانیت نہیں تھی انسانوں کے پاس اس زمانے میں۔ انبیاء کرام آتے رہے اس سے پہلے بھی، وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے، مختلف قوموں کی طرف آتے تھے، پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی، باقی نہیں رہتی تھی، پھر تاریکی ہوتی تھی۔ پوری نوع انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا وحی کی روح سے جو روشنی ملی تھی، آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے، وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جو تاریکی کی فضا ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے، اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے، رات کی تاریکی۔ اس میں یہ سپیدہ سحر، یہ طلوع آفتاب، یہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع، یہ آیا جسے قرآن کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات پر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریکی کے زمانوں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل کیا۔ یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا۔ تو اب نظر آ گیا تاریخ کا وہ دور کہ جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی، اس تاریک تری فضا کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے، روشنی کا سرچشمہ کہا ہے، اسے ہم نے نازل کیا۔ کاہے کے لیے؟ روشنی کیا کرتی ہے؟ پہلے دیکھیے تاریکی کیا کرتی۔ تاریکی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے، سانپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ تاریکی میں دو فرد انسان کھڑے ہوں، آپ دور سے پہچان نہیں سکتے کون کون ہے۔ تاریکی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو طبعی جسمانی تاریکی کی بات ہوئی، اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریکی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ تو تاریکی وہ شے ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ سانپ کو سانپ دکھا دیتی ہے، رسی کو رسی دکھا دیتی ہے۔ گویا روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں، ہر شے کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے۔ یہ ہے اور یہ ہے، دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان۔
یہ ہے جس کو قرآن نے فیہا یفرق کل امر حکیم کہا ہے کہ اس میں خدا کی حکمت بالغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق و تمییز کر کے رکھ دی. پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ کیا اس قرآن نے. آپ دیکھیے گا کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے. یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی. عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی، لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے. وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی. تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا. یہ ایرانی تھے، یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر، فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی. ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر، اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے. اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑایا، اس کے نقاب میں پیش کیا. اور چونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئیں، حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں، تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں، فقہ کے احکام مدون ہوئے، عقائد کی شرح مدون ہوئیں. یہ ساری اس دور میں ہوئیں، اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں. زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں. بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی. یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی ہے. اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئی ہیں، خاص طور پہ عقائد میں، احکام میں، وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں، ایرانیوں کی ہیں. انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا، میگیز. یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا، بچے کھوچے یہاں کہیں بیچارے نظر آتے ہیں، تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں. یہ مجوسی تھے. بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا. تقدیر میں جبر کا عقیدہ، ڈٹرمنزم جسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتا ہے، یہ طے شدہ ہوتا ہے. اس نے یہ کرنا ہے، اس نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں بیمار ہونا ہے، فلاں دن صحت ہونی ہے، اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے فلاں برائی کرنی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے. وہ یزداں کہتے ہیں اسے ہم. اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزداں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے ہر انسان کے متعلق. اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں. حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا. یہ ابلیس کا عقیدہ تھا. بہرحال مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں. اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے
اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر، جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے، وہ طے ہو جاتا ہے اس رات کو۔ اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا طے ہو جانے کا۔ اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کرنا ہے، اس نے فلاں ظلم کرنا ہے، تو پھر تو مکافات عمل، جزا اور سزا، رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں، ان کا فائدہ ہی کچھ نہیں رہتا۔ وہ نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا، وہ تو کرایا ہے خدا نے، نہ ہی پھر جنت اور دوزخ و مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی زبردستی کراتا ہے اس سے غلط کام، تو غلط کام کے بعد اسے بھیج دیتا ہے جہنم میں، تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا کہ صاحب میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا، کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی باتیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی۔ ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے۔ قرآن تو مکافات عمل قرار دیتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے ہیں۔ اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ، آپ کے ہاں کیسے آئے؟ یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکا کہلاتے تھے۔ ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے معبد جو تھے، ان کے ہاں کے شریعت والے، مذہب والے، ان کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برامکا۔ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور لگام ان کے ہی ہاتھ میں تھی، اور تمام عقائد، نظریات، خیالات سارے ان لوگوں نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد۔ اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے، وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹروڈیوس ہوئی، وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں۔ اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ شب برات کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا، یہی ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، حضور نوافل پڑھتے تھے، باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکولر رات جو ہے خاص، یہ خاص رات اس کے لیے کیوں مخصوص ہوئی، کیا بات تھی اس کے اندر، کچھ نہیں بتایا جاتا، منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے، یعنی حلوے کے زور پر۔ اب تو شاید پکتا بھی نہیں ہے۔ اتنا اہم تہوار ہے آپ کے ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی۔ برات کے تو معنی تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارسی زبان میں۔ شب برات تقدیر اور قسمت تک کے بانٹنے کی رات، فیصلہ کرنے کی رات، یہ آپ کے یہاں یہ آئی شب برات بن کے۔ اور شب برات کے متعلق یہ عقیدہ ہے نا کہ اس رات کو یہ پھر فیصلے ہوتے ہیں، وہی جو ان کے ہاں اس رات کے متعلق تھا عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ بھی آ گیا، شب برات بھی آ گئی آپ کے ہاں،
اس کی سند کہاں سے ملے؟ تو سند تو پھر آپ دیکھیے نا، جب ریت کی بنیادوں پہ ہی عمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیز ہی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے۔ کہا کہ دیکھیے نا یہاں وہ لیلۃ مبارکۃ لکھا ہوا ہے نا، رات بڑی مبارک رات، رات جو لکھا ہوا ہے، اچھا جی کیونکہ رات لکھا ہوا ہے، یہ جو آیت ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ سند، ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ شب برات ہے، یہ لکھ دیا۔ جنہوں نے شروع میں لکھا، اب میں تو کیا عرض کروں، یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لیے توجیہ بھی پیش کروں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ، یہ جو تھا ٹکڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں، یہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ اب شب برات تو آتی ہے شعبان میں، قرآن کے متعلق قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی۔ پہلوں نے لکھا اور یہ جو تھا انا انزلناہ ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، کہا یہی کہ صاحب یہ دیکھیے نا یہ ہے وہ رات شب برات کی۔ بعد میں آ کے کسی نے اعتراض کیا، جن کو پھر مرتد قرار دیا گیا، کہ صاحب یہ شعبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات؟ نازل کیا قرآن کو اس رات میں، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے، یہ شعبان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے یہ آپ لوگوں کے سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی بات ہے اصل میں۔ اچھا جی ذرا زور سے سمجھا دیجئے، لاؤڈ سپیکر اونچا کر لیں گے ہم تھوڑا۔ کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا شبرات کی رات شعبان کی، اس میں قرآن شریف عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا۔ پھر ذرا سال ہے کہ رمضان میں پھر پہلے آسمان سے زمین پہ اترا۔ لیکن دیکھیں نا دونوں باتیں پوری ہو گئی کہ نہیں؟ یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کی تو گردن ٹیڑھی ہے، بس یوں ہو گیا معاملہ۔ عرش عظیم سے پہلے آسمان پر شعبان میں اس رات کو، اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو، دونوں باتیں قرآن سے ثابت۔ غور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ تقدیر جو تھا اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی، وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی، وہ رات برامکا نے آپ کے ہاں انٹروڈیوس کی برات، یہ شب برات جسے کہتے ہیں۔ مجوسی آتش پرست تھے نا، یہ جو آتش بازی چلاتے ہیں نا، یہ اسی سنت کی پیروی ہے، آگ کی، وہ یہ چیز وہ آگے۔ اب یہ سند جو تھی اس کی، یہ ان کے علماء کرام کے ذمہ رہی، اور سند آ گئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز، قرآن نازل ہوا اس رات کو۔ اور پھر یہ جب اعتراض ہوا تو جواب دے دیا گیا کہ وہ نازل ہوا عرش عظیم سے آسمان اول پہ، اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پر جو کچھ بھی ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر آپ کو حد نگاہ نظر آتا، یہ پہلا آسمان شیشے کا ڈال ہے، اس کے اندر تارے جن کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں، ایک آسمان۔ پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں 500 وہ میل کا فاصلہ،
پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر، سمندر میں پہاڑی بکرے، ان بکروں کے سینگوں کے اوپر عرش الہی. یہ ہے نا ساری تقسیم آپ کے ہاں کی. تو یوں آسمان اول اور عرش جو ہے اس طرح سے آتا ہے سب کچھ. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی ڈارک ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی. اس میں اقدار خداوندی ملی، مطلق ایبسلیوٹ ٹروتھ کی ویلیوز ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا. اس اعتبار سے یہ رات لیلۃ القدر بھی ہوئی، لیلۃ مبارکۃ بھی ہوئی. انا کننا منذرین مقصد بھی بتا دیا کہ کاہے کے لیے یہ اقدار دے دی گئی، کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں صاحب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے. بتا تو دیا ہوتا. انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے. یہ 25/1 ہے اور ریفرنس کے لیے میں دیکھوں. ہاں جی 25/1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آپ دیکھتے ہیں للعالمین، پھر وہی نذیر کا لفظ یہاں منذر وہاں آیا ہے اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم آیا ہے. تفریق کر دینے والا، فرق کر دینے والا حق اور باطل کے اندر. اسی اعتبار سے امرن من عندنا اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویلیوز ایبسلیوٹ ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی ویلیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی، اضافی ہوں گی، بدلنے والی ہوں گی، الگ الگ ہوں گی، اپنے اپنے اغراض اور مفاد کے تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی. یہ ویلیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. امرن من عندنا. اگلی بات پھر وہی انا کننا مرسلین. اور یہاں وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں یہ لکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل ٹپک نہیں پڑتی، نازل نہیں ہوتی. یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے. لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے. وہ رسول ہوتا ہے. رسول کے معنی پیغامبر ہیں، قاصد کے ہیں، خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا. اسی لیے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو یہ تو نبوت ہوتی ہے. اس پیغام کو جب وہ انسانوں کا دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے. قاصد بھی کہا، رسول کہا، ہر رسول کو رسول امین بھی کہا. نہایت امین، امانت دار قاصد. تو قاصد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا ہے بین ہی لفظاً وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے. قاصد آتا اس طرح سے، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا. اور اگر اس کے ساتھ پھر امین کا لفظ بھی خود خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا، تو رسول امین. قاصد کو ویسے ہی امین ہونا چاہیے، لیکن
یہ خدا نے کہا کہ ہمارے قاصد جو آتے رہے ہیں یہ امین ہوتے تھے، یہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا بعین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا، نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا، رسول ہوتا تھا رحمت من ربے کا۔ یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا کہ مقصود تھا خداوندی کہ نوع انسانی کی نشو و نما کی جائے۔ رحمت سامان نشو و نما کو کہا جاتا ہے، یہ تھا مقصود۔ نشو و نما میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، جسمانی نشو و نما بھی، اور ان کی انسانیت کی نشو و نما بھی۔ قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشو و نما جسے میں نے کہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکل، اور پھر دوسری اس کے لیے وہ انگریزی کا لفظ کچھ صحیح نہیں جسے اسپرچول انہوں نے کہہ دیا۔ یہ اس کے اندر سامان موجود ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشو و نما ہوتی رہے، اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو، محتاج نہ ہو، احسان نہ اس کے اوپر دوسرا دھرے، مانگ کے نہ لے کسی سے، محتاجی اور گداگری سے کسی سے نہ لے۔ یہ سامان نشو و نما فزیکل لائف کے لیے بھی، اور انسانیت کی زندگی جسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشو و نما ملتی ہے، اس کے لیے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی، اس سے انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ رحمت من ربک، رحمت اس سامان کو کہتے ہیں، ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے، میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے، رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس قسم کی پرورش کے لیے رحمت کا لفظ آتا ہے، بلا احسان اور مروت کے۔ بچے پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ماں اس پہ احسان نہیں کر رہی، ماں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پرورش ہو کیسے رہی ہے، اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے، لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اتنی رحمت ہوتی ہے، لچک لوچ اتنی ہوتی ہے اس رحم کے اندر کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہارڈ باؤنڈ، یہ نہیں، وہ سخت نہیں ہوتا، وہ بچہ اس کے اندر لیٹتا ہے، کودتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں، سب کچھ اس قدر لچکدار، اس قدر نرمی اور رفاقت اور شفقت اور رافت اور رحمت اس کے اندر ہوتی ہے، اور نشو و نما کا سامان ملتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عربوں کے ہاں یہ لفظ جو تھے کتنے وسیع معنی کو، اقدار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے تھے۔ رحمت من ربے کا، انہ هو السمیع العلیم، سنتا بھی ہے، اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناؤ تو علیم، وہ جانتا بھی ہے۔ یہ سننے والا، جاننے والا، یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا، جاننے والا اس کو ہونا چاہیے۔ وہ شام کی صحرا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے قادسیہ سے، تو صحرا میں کسی ایک خیمے میں اپنی عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کرتے تھے کہ رعایا پہ کیا گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں ان کے، کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے۔ تو صحرا میں ایک جھونپڑی میں یا ایک خیمے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس سے جا کے آپ نے یہ پوچھا بڑھیا سے کہ مائی کچھ عمر کے متعلق بھی تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کیا پتہ، سنا ہے کہ وہ شام میں گیا تھا، واپس آیا ہوا ہے۔
کہنے لگی کہ وہ کوئی واسطہ تمہارا؟ اس سے کہنے لگی میرا واسطہ کچھ نہیں۔ کہنے لگی تمہاری کوئی ضرورت کی؟ کہنے لگی تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں، ضرورتیں میری بے شمار ہیں۔ کہنے لگی تم نے اپنی کسی ضرورت کو خلیفہ تک پہنچایا بھی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ خلیفہ تک میں اپنی ضرورت کو پہنچاؤں؟ اگر وہ خدا کے نام پہ نظام قائم کیے ہوئے ہے تو اسے خدا کی صفت علیم کا مظہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ رعایا کے ہر ایک رعایا کی مشکلات سے واقف نہیں تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ چھوڑ دو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ خدا کے نام پہ نظام کرنے والے کو خدا کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور اس کی ایک صفت خبیر اور علیم بھی ہے، اس کو باخبر ہونا چاہیے۔ میں بھکاری ہوں، گداگر ہوں، محتاج ہوں کہ میں جا کے مانگوں اور اپنی مشکل اس وقت پیش کروں، یہ اس کا فریضہ ہے۔ زندگی کا باقی حصہ اس واقعہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عمر تم نے کیا ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے صاحب۔ سمیع علیم کاہے کے لیے یہ سب سمیع اور علیم؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کتنی بڑی ذمہ، رب کا لفظ یہاں آیا، آپ دیکھیے، ربوبیت بہم پہنچانے والا، نشو و نما بہم پہنچانے والا، خارجی کائنات کا بھی، اس عرض کا بھی، اور اس دور میں ما بینہما کہنا کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ آسمانی کرے اور یہ عرض اور یہ ان کے درمیان خلا جسے ہم کہتے ہیں، نظر سے آتا ہے کہ بالکل خالی ہے وہ۔ یہ تو آج کے دور نے بتایا کہ خلا تو محال ہے، فطرت کے کارخانے میں خلا نہیں ہے۔ جو ہمیں یوں نظر نہیں آتا ان کے اندر کائناتیں بس رہی ہیں۔ قرآن کریم نے سماوات و ارض و بینہما کہا ہے ہر جگہ۔ رب ہے وہ ان سب کا۔ ان کنتم موقنین، بات تو کہا ہم نے کہی ہے، تحقیق تم کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اس بات کا کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ محض بات کہہ کے منواتا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ہے مانتے کیوں نہیں ہو، نہ، یقین کا درجہ علم سے بھی اگلی منزل ہوتی ہے۔ تو کیسے یہ اس چیز کے متعلق پتہ چلے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے؟ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو یہ تو فریضہ عائد ہو گیا قرآن کو ماننے والوں کا کہ وہ تحقیق کریں اس چیز کی کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے، اور اس تحقیق کے بعد، اس علم کے اگلے درجے کے بعد جس کو یقین کہا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچے تو پھر وہ حقیقت میں ایمان لانے والا ہوگا اس بات پہ کہ واقعی خدا رب السماوات والارض ہے۔ یہ ربوبیت، پوری کائنات کی ربوبیت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا یہ ربوبیت قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا ہوا بنیاد ہے ساری آپ کے یہاں اسلام کی عزیزان من۔ لا الہ الا اللہ یا الا ہو، الہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ الہ کہتے ہیں صاحب اقتدار کو، جس کی پاور ہو، جس کا اختیار ہو۔ بنیاد ہے یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق اقتدار نہیں ہے، حق حکومت نہیں ہے، پاور نہیں کسی کے پاس، اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو وہ پھر خدا کا شریک کہلائے گا، کیونکہ اس نے لا الہ الا
کہا ہے، اس میں استثناء اس نے کسی کی نہیں کی ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لا الہ، تو اتنی بڑی ذمہ داری جو ربوبیت کی ہے وہی پورا کر سکتا ہے کہ کامل اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہو. اگر اس کے ساتھ اور بھی ہیں جن کے اختیارات ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، یہ رقبہ وہ چھین کے لے جائے گا، وہ زمین اس کے نام لکھی جائے گی، وہ سارا کوئی یوں بٹ بٹا جائے گا. اختیار اس کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قانون کے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اگر اقتدار اور اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا معاشرہ نہیں رہے گا. اب یہ بڑی مشکل تھی صاحب. یہاں تو دور اول کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی تو خدا کا تو اقتدار ہی کہیں نظر نہیں آتا. وہ ہے ہی نہیں بیچ میں. پتہ نہیں پہلے بھی سنایا یا نہیں، لیکن ہے وہ بڑا متعلقہ ایک چیز اور واضح بھی کر دیتی ہے. ریاست سوات اس سے پہلے ریاست تھی، اب تو اس انتظام کے اندر آ گئی نا. تو وہاں والی تھے تو ان کا تو اختیار مطلق ہوتا ہے. وہاں ایک قرآنی مولوی صاحب تھے، بڑے دبنگ قسم کا آدمی، مرحوم ہو گئے. عجیب شخص تھا وہ، جو اس کی جرأت و مردانگی اور زبردستی تھی نا، اس کی بنا پہ اسے مولوی ہٹلر کہا کرتے تھے لوگ. دربار پورا لگا ہوا، ریاست کے تمام ارکان قادر بیٹھے ہوئے، والی صاحب صدر، تلاوت قرآن کریم سے حسب عادت، ہماری عادت ہی ہے یہ شروع کیا. اس نے تلاوت کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. سماوات میں اور ارض میں جو کچھ ہے صرف خدا کی ملکیت ہے، کسی کی نہیں. مالی ہٹلر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے پکارے جھوٹ بولتے ہو، بکو مت، بیٹھ جاؤ. سناٹا چھا گیا. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ریاست کا والی اس زمانے کی کیا چیز ہوتی تھی. پھر قرآن کی آیت کے متعلق یہ کہنا، اس دھڑلے سے کہنا جھوٹ بولتے ہو. بیٹھ. انہوں نے حکم دیا، کیا کہا تم نے؟ کہا کہ میں نے یہ کہا ہے. کہنے لگے کیسے کہا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے یہ کہا یہ ہے کہ سماوات اور ارض میں جو کچھ ہے خدا کی ملکیت ہے. سماوات کا تو مجھے علم نہیں ہے، میں وہاں گیا ہوں. باقی ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. جہاں تک ریاست کی ارض یا زمین کا تعلق ہے، میں یہ جتنے بھی ریونیو کے دفاتر ہیں، مالیہ، ان کے دفاتر کے ریکارڈز میں دیکھ کے آیا ہوں. رجسٹر میں ساری ریاست کی زمین کا ملکیت کا جو خانہ ہے اس میں والی لکھا ہوا ہے، مرلے زمین کے آگے بھی خدا نہیں لکھا ہوا. تو جب واقعہ یہ ہے تو یہ کہنا کہ آسمان کو چھوڑ دیجئے کہ ارض میں جو کچھ بھی ہے ساری ارض خدا کی ملکیت ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے یہاں. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم وہ سمجھتا تھا. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے دن مولانا کہاں ہوں گے. کہاں کہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. موت اور زندگی اس کے قانون سے وابستہ ہے.
زندگی عطا کرنے والے اسباب اور سامان جتنے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت کے اندر رہنے چاہیے، کسی دوسرے کے نہیں۔ کہا تمہارا ہی رب نہیں، یہ بات نہیں کہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، نزول قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی مخاطب قوم کو، تمہارا ہی رب نہیں، رب و آبائکم الاولین، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب تھا، کوئی نیا خدا نہیں میں لایا تمہارے لیے، شروع سے یہی رب چلا آ رہا ہے۔ کہا حقیقت تو یہ ہے، لیکن اب یہ جو نقشہ ہے ان کے معاشرے کا جس میں ایک مرلہ زمین جو ہے اس کے سامنے ملکیت کے خانے میں خدا نہیں لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایمان ہے اس چیز پہ کہ واقعی ارض کی ملکیت خدا کی ہے؟ کہا بل ہم فی شک یلعبون، یقین نہیں ان کو اس بات کا، تلاوت کر دیتے ہیں یہ نہیں یقین ہے کہ واقعی یہ ملکیت خدا ہی کی ہے، دوسرے کی نہیں ہے، اس باب میں کوئی شک میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یقین نہیں رہتا تو کہتے ہیں کیا بات کہہ گیا قرآن، کہتے ہیں جب ان حقائق یا صداقتوں پہ یقین نہ رہے تو زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ رہتی نہیں ہے، پھر کھیل ہی کھیل ہے سارا۔ یہ لعبہ ہوتا ہے حرکت میں تو کسی چیز کا رہنا، لیکن منزل مقصود کی طرف بڑھنا نہیں۔ جو کشتی گر جائے امواج میں موجوں کے تلاطم کے اندر تو بڑے زور سے حرکت کرتی ہے، لیکن وہ موجیں اسے ساحل کی طرف نہیں جانے دیتی۔ زندگی کی اس قسم کی حرکات اور ایسے پروگرام کے جس میں حرکت تو بے شک مسلسل ہی ہو لیکن وہ منزل مقصود کی طرف نہ لے جائے، اسے لعب کہتے ہیں۔ تو مقصود تو یہ تھا کہ یہ کم از کم ارض کی ملکیت کے متعلق تو تمہیں یقین ہو کہ یہ خدا کی ہے اور دوسرے کی نہیں ہے، پھر لا الہ الا ہوا ہوگا، ورنہ یہ اگر بات نہیں تو پھر زندگی کھیل تماشا ہی ہے۔ حرکت تو ہوگی اس کے اندر، مقصد کوئی سامنے نہیں ہوگا جس طرف تمہاری زندگی جائے گی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ کہا پھر ان سے کہو کہ یہی کھیل کود ہی ہے تمہاری زندگی، سیریسلی تم دیتے ہی نہیں ہو لائف کو، مقصد حیات ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر انتظار کرو تھوڑا سا کہ تمہاری تباہی کا آخری وقت جو ہے وہ آ جائے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ اس دن، لفظی ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا یا ہوگا کہ یہ آسمان دھواں نظر آئے گا، پھر عجیب و غریب تفسیریں اس کی ہوئی، حالانکہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے۔ ہمارے بھی ہاں انتہائی درجے کی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ اندھیرا چھا گیا، واقعی اندھیرا ہی نہیں ہو جاتا، مصیبت کی انتہا ہوتی ہے، جسے آسمان پھٹ پڑا۔ یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے محاورہ عرب بڑا ضروری ہے جاننا۔ ان کے ہاں مصیبت کی انتہا ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ انتظار کریں اس دن کا، اس انقلاب آفریں ساعت کا، وہ مخاصمت پھر جو قریباً 82 جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوئی، انتظار کریں کہ پھر اس تباہی کے وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جایا کر۔
اب یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں معنی یہی ہیں محاورے کی روح سے، سچ مچ کوئی آسمان پہ دھواں نہیں چھا گیا، لفظ موجود ہے، ھذا عذاب علیم، بات کر دی. یہ بڑی علم انگیز تباہی ہے انسانوں کے لیے. تو گویا تباہی کے لیے ہی یہ محاورے کا لفظ جو ہے یہ قرآن نے استعمال کیا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کہا کیفیت یہ ہوتی ہے اس قسم کی قوموں کی، غلط روش پہ، غلط نظام زندگی پہ چلے جاتے ہیں، ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ پروردگار اگر تو آپ کے معاف کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے، تو اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کریں گے. قومیں کیسے یہ کہتی ہیں تو معلوم نہیں، ہم افراد جس طرح کہتے ہیں یہ تو روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے. یا میرے اللہ یہ اس دفعہ کا معاف ہو جائے نا، میں کبھی یہ لاگے نہ جائے، میری توبہ، میرے سب جانے بھی توبہ، بتھیریاں توبہ کرتا ہے انسان. کہتے ہیں یہ منظرین جو ہم ہیں نا، آگاہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ ہی وہ آخری تباہی نہیں لے آتے، ہلکے ہلکے سے جھٹکے پہلے آتے ہیں. ان کو وارننگ دی جاتی ہے، متنبو کیا جاتا ہے کہ بابا غلط روش ہے، دیکھو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ عذاب دور ہو جائے یا تباہی دور ہو جائے تو آئندہ کے لیے آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پکے مومن بن جاتے ہیں. لیکن پھر پکے مومن بنتے نہیں ہیں، اپنی پہلی روش میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاکہ پھر وہ آخری وقت آ جاتا ہے جس میں تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے، اٹل ہو جاتی ہے. وہاں جا کے جب یہ کہتے ہیں کہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ تباہی دور کر دے، کہا کہ اس وقت کہا جاتا ہے ان سے کہ انا لہم الذکر، وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ خدا یہ اتمام حجت کرتا ہے کہ پہلے وارننگ دیتا ہے ان کو، ان تک پہنچاتا ہے یہ بات. یہاں وہی کہا کہ کہو تم تک یہ وارننگ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی. وقد جاءہم رسول مبین، تمہاری طرف یہ ہمارا قاصد پیغامبر آیا، امین. دیکھیے یہاں مبین، واضح طور پر اس نے بات سمجھا دی تھی، کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا. یہ جو اب قرآن کے متعلق ہر قسم کا معاذ اللہ جو نقص ہو سکتا ہے نا کسی کتاب میں، وہ قرآن کی طرف ہوتا ہے. اس میں یہ بھی واضح نہیں ہے جی، مجمل ہے جی، مفہوم نہیں سمجھ میں اس کا آتا ہے. اب اس کو کتاب پہلے بھیجی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے ساتھ اور بھیجنے چاہیے. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا آپ کے آنے والے، وہ یہی کہہ کے یہ کتاب نہیں لاتے، وہ کہتے نہیں من نیستم رسول نے ورزام کتاب. پھر کیا کرنے آیا؟ تو انو خدا دی کتاب سمجھاؤن آیا، چنگی کتاب بھیجی، ایسی کتاب کہ اس کے سمجھانے کے لیے پھر کچھ نبیوں کی قسم کی چیزیں بھیجنی شروع کی. تو ختم نبوت کا ہے کے لیے کی، وہ پہلے سلسلے کو کیا ہو گیا تھا جو اسی طرح سے جاری رہتا، نبوت کو تو ختم کیا. رسول مبین، ہماری طرف بھی آیا تھا. ثم تولوا عنہ، اور تم نے اس سے روگردانی کی. ہے نا یہ واقعہ، کہا روگردانی نہیں کرتے تھے تم، اس کے خلاف بڑی طنزآمیز باتیں کیا. وہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے جو میں نے قالوا معلم، یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی چپکے سے سکھا جاتا ہے. یہ بات اس لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از نبوت کی تھی، اس میں تو آپ ان پڑھ تھے. قبل از نبوت میں یاد رکھیے یہ جو ہے نا کہ حضور ساری زندگی امی رہے، ان پڑھ، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. نبوت کے بعد آپ اس ان پڑھ امی نہیں رہے تھے،
قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ جانتے تھے، اور پھر ایسا رسول عظیم جس نے علم کی اتنی اہمیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے، تو وہ اتنے بڑی ذمہ داری کے اوپر ہو تو وہ اس کے بعد لکھنا پڑھنا بھی نہ سیکھے کہیں سے. لیکن یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کہنے لگ گیا ہے، کوئی آ کر اس کو سکھا جاتا ہے. دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یار، یہ باتیں تو عجیب و غریب قسم کی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سکھاتے اس قسم کی باتیں سکھا کے جائے. تو پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ پاگل ہی ہوتا ہے. یہ تو اپنی طرف سے بڑی دانشمندانہ تدبیریں کرتے ہیں نا اپنے لیے. تو ہمیں کون جیڑ سکتا تھا، ہمیں کون مار سکتا تھا؟ وہ کہنے والا یہ کہے کہ تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، رکھی کی رکھی رہ جائیں گی. کیا تو اس کے متعلق یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ چیز بھی حضور کے متعلق تھی، پاگل ہو گیا ہے. کبھی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. کہا کہ پہلے یہ تھا، یہ ہلکے ہلکے جھٹکے آتے تھے، تم گڑگڑاتے تھے، نظر آتا تھا کہ اگر واقعی یہ جھٹکے ختم کر دیے جائیں تو آئندہ تم اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ گے. لیکن تم ہر بار یہی کرتے تھے، ہر بار پلٹ کے اپنی روش پہ آ جاتے تھے، تاکہ وہی جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے بیماری میں اور موت کے درمیان، وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. صحیح علاج کر دیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے، نہ کیا جائے یا غلط علاج کیا جائے موت آ جاتی ہے. پھر کہا کہ اس طرح سے یہ مہلت کا وقفہ تم نے ضائع کیا. یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون. تو پھر آخر میں تو ہماری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. ہم قوموں کی غلط تباہ کن روش کا جو نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نکلتا ہے وہ تباہی ہوتی ہے، اور یہ گرفت ہماری بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. 10 منٹ تو ہیں. بات اس کے بعد مثال کی شروع ہوئی. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات نظری طور پر پیش کرتا ہے، اس کی صداقت کی شہادت میں اقوام سابقہ کی تاریخ کو پیش کرتا ہے. تو یہ جتنا کچھ کہا گیا نا، زمانہ نزول قرآن میں قریش کے بعد وہاں یہودی زیادہ بستے تھے جو اہل کتاب تھے، ان کی تاریخ بڑی عام تھی وہاں. تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیشہ بنی اسرائیل کی داستان جو ہے اور فرعون کی داستان، اس کو بطور تائید اور شہادت کے پیش کرتا ہے. تو جو کچھ کہا ہے اس کے بعد قرآن نے فرعون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کی داستان کو آگے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، وقت اتنا تو ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، کمزوری کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں، معاف کیجیے گا. آج اتنا ہی صحیح، 10-15 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم سورہ الدخان کی آیت 16 تک آ گئے تھے، 17ویں آیت سے آئندہ ہم لیں گے.